امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایمان افروز بیان کا تحریری گلدستہ بنام غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شوق علم دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شوق علم دین۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھ یا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق اور عمل کی توفیق عطا کر، اور ماں باپ سمیت اس کی مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سچ کی برکت سے 60 ڈاکو تائب ہو گئے۔ 9 ذی الحج شریف کو ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں ہل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک بیل اس لڑکے کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں بولا، اے فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراً گھر آیا، اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدان عرفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے، جس میں حجاج کرام گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا کے حصول کی خاطر جماعت ہے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری پیاری امی جان، مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجئے، اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ امی جان نے اس کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے بڑے احترام کے ساتھ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ پاک کی مرضی اور رضا پر امی جان نے لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کر دیا، اور 40 دینار یعنی سونے کے سکے اپنے لخت جگر یعنی سن کی قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ اللہ کی یہ نیک بندی جانتی تھی کہ اب میں جیتے جی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں کی نصیحت ماننے کا صلہ۔ یہ لڑکا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ ایک ڈاکو نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے ہی پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ لڑکے نے بغیر ڈرے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار یعنی 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اور آگے چلا گیا۔ اس لڑکے سے کسی اور ڈاکو نے بھی پوچھا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ اس کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ ہم نے قافلے میں ایک ایسا جرت مند لڑکا دیکھا جو اس حالت میں بھی ہم سے نہیں ڈرتا اور ہم سے مذاق کرتا ہے۔ سردار نے کہا، کیا مذاق کرتا ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ لڑکا آیا تو سردار کے پوچھنے پر
اب بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی اس کے لباس میں 40 دینار 40 سونے کے سکے مل گئے۔ لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو لڑکا کہنے لگا، میری امی نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، یہ لڑکا اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح پاسداری کرے، اور ایک میں ہوں کہ سال ہا سال ہو گئے اپنے رب کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے توبہ کرنے لگے کہ اے سردار، جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا سردار ہوگا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اے عاشقان غوث اعظم، رائے خدا کا یہ ننھا مسافر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے پیر و مرشد، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سچ بولنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کو سردار سمیت توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی و دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے۔ سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اے عاشقان غوث اعظم، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر سچ بولے گا تو لوگ ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، حالانکہ عزت سچ میں ہی پوشیدہ ہے، جبکہ جھوٹ میں اگرچہ ظاہری طور پر دنیا میں بے عزتی سے بچ بھی گئے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں بروز قیامت جو ندامت و شرمندگی ہوگی وہ بیان سے باہر ہے۔ جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ دنیاوی ذلت کے مقابلے میں جہنم کی اخروی ذلت و عذابات کو پیش نظر رکھے کہ دنیاوی ذلت تو چند لمحوں کی ہے اور ان قریب ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی ذلت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے، ہمیشہ سچ بولیے۔ غیبت سے اور تہمت و چغلی سے دور رکھ، خو گر تو سچ کا دے بنا یا رب مصطفیٰ، عجب و تکبر اور بچا حب جاہ سے، آئے نہ پاس تک ریا یا رب مصطفیٰ، امراض عصیاں نے مجھے کر نیم جان دیا، مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 سن ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا، نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے،
بہت بڑے عالم دین بن گئے. آپ رحمت اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی. تو آپ کے استاد محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے. میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں نے علم کا درس لیا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا. مزید ارشاد فرمایا، فقہ سیکھ، اس کے بعد تنہائی اختیار کر. جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو. اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ بندگی کے قانون کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا ہے. احکام شریعت رہیں ملحوظ ہمیشہ، مرشد مجھے سنت کا بھی پابند بناؤ. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ. عطار کو ہر ایک نے دھتکار دیا ہے، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. اے عاشقان غوث اعظم، اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ صدیق تھے. علم لدنی کے 70 دروازے شیخ ابو الحسن عمرانی کی ماتی اور بازار رحمت اللہ علیہما نے بغداد میں 591 سنہ ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازے ازج میں 557 سنہ ہجری میں حاضر ہوئے اور وہ انجیر کھا رہے تھے. تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے. پھر فرمایا، اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے. ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع ہے جیسا کہ آسمان و زمین کی کشادگی. پھر خاص لوگوں میں اللہ پاک کی پہچان کی باتیں دیر تک کرتے رہے حتیٰ کہ حاضرین کے ہوش جاتے رہے، اور ہم نے کہا کہ ہم کو یہ گمان بھی نہیں کہ شیخ کے بعد کوئی اور ایسا کلام کر سکے. اللہ کے ولی کو جگا دے دو. میرے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کے ایک واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، میری عمر 10 سال تھی کہ میں ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا. میں نے فرشتوں کو دیکھا جو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائے. اسی دوران ایک شخص ہمارے قریب سے گزرا جسے میں اس وقت نہیں جانتا تھا. اس نے فرشتوں سے یہی بات سنی تو اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ فرشتے نے کہا کہ ان قریب اس کی شان عظیم ہوگی، اس کو عطا کیا جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا، اور اس کو قریب کیا جائے گا، اس سے دھوکہ نہ کیا جائے گا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس شخص کو 40 سال کے بعد پہچانا تو وہ اس وقت کا ابدال تھا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا غوث پاک،
محبوب سبحان غوث پاک، ولیوں کے سلطان غوث پاک، محبوب یزداں غوث پاک، سلطان ذیشان غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، دو درد کا درماں غوث پاک، فرماؤ احسان غوث پاک، راحت کا سامان غوث پاک، بلواؤ جانا غوث پاک، بن جاؤں مہمان غوث پاک، جس وقت چلے جاں غوث پاک، یا پیر ہو احسان غوث پاک، پورا ہو جانا غوث پاک، دیدار کا ارماں غوث پاک، ہو جائے میری جان غوث پاک، بس آپ پہ قربان غوث پاک، ٹل جائے شیطان غوث پاک، بچ جائے ایمان غوث پاک، اف حشر کا میدان غوث پاک، لو زیر داماں غوث پاک، ہو میری جانا غوث پاک، بخشش کا سامان غوث پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی علمی شان و شوکت۔ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا برسات، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا۔ اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاریاں یعنی سبزیاں کھاتا۔ کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی تو میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا، پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا۔ علمی مقام۔ جب میرے مرشد غوث پاک نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتاء کے منصب پر پہنچ گئے، یعنی مفتی بھی بن گئے، تو لوگوں کو واعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلحاء یعنی نیک لوگ آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ آپ علم کے سمندر تھے۔ آپ کو علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ جب آپ کو آپ کے اساتذہ نے علم حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے، اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کو سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ گویا استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد صحیح، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر تو آپ ہمارے استاد ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ شرح کلام رضا۔ غوث ولیوں کا اعلی منصب ہے، دیگر غوث کے بھی آپ غوث ہیں، یعنی آپ غوث الاغواث ہیں کہ دیگر غوث آپ کے خود شیدا ہیں۔ آپ وہ کنواں ہیں کہ خود کنویں آپ کے پیاسے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو علم دین کے پھیلانے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے۔ آپ علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے۔ دوسرے شہروں کے طلباء آپ کی تعریف اور علوم و فنون میں مہارت کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے فیوزات اور برکات لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ آپ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پڑھا دیتے تھے۔ با عمل استاد، یہ بڑا
قابل غور نکتہ ہے۔ استاد ایسا باعمل ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پڑھنے والا باعمل بن کے اٹھے۔ پہلے نمازی تھا تو تہجد گزار بن جائے، پہلے اس کا ظاہر درست تھا تو اب استاد کی برکت سے باطن بھی روشن ہو جائے۔ کاش ایسا استاد ہو۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا، وہ اس میں واعظ و نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علمی و عملی فضل و کمالات اور فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی۔ ایک آیت کے 40 معانی بیان فرمائے۔ ایک دن کسی قاری صاحب نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق 11ویں والے غوث پاک نے 11 معانی بیان فرما دیے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بھی بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین حیران و دنگ رہ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اظہار عقیدت۔ امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مزار پر انوار سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال یعنی اعمال، اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 433 پر ہے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے حنبلی تھے اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کو تقویت فرمائی یعنی اس کو قوت دی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، بقسم کہتے ہیں شاہان صریفین و حریم، نہ ولی ہو نہ ہوا ہے کوئی ہمتا تیرا۔ طلباء سے محبت۔ میرے پیارے پیارے مرشد حضرت غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کا کام ایسے وقت میں شروع کیا جب چاروں طرف فتنہ و فساد کا دورہ تھا، ملت اسلامیہ کافی خستہ حالی کا شکار تھی۔ ان نامساعد حالات میں ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں تشریف فرما ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو
راہ راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ علم و عمل کے پیکر اور زبردست حسن اخلاق کے مالک تھے۔ آپ طلباء کرام پر انتہائی شفقت فرماتے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت غوث العظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور غوث پاک کے مدرسے میں قیام کیا۔ ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے شہزادے حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو ہماری جانب بھیجتے، وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے۔ کن ذہن طالب علم پر شفقت۔ میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا دینی طلباء پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بڑی بہترین مثال اور لائق تقلید واقعہ ہے۔ حضرت شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا۔ وہ نہایت کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اس کے پلے پڑتی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور موٹی عقل اور آپ کے صبر پر مجھے تو بڑی حیرت ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتے سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے۔ جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر روشن ضمیر بھی تھے، آپ کو سب پتا تھا کہ یہ کب مرے گا۔ غوث پاک کا کن ذہن طالب علم پر محنت کرنا اور شفقت کے ساتھ پڑھائے چلے جانا ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ عام طور پر استاد کی شفقت ذہین طالب علم کے لیے ہوتی ہے۔ رضا الہی پیش نظر ہو تو یقیناً کن ذہن پر محنت کرنے پر ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوتا ہے اتنا ہی قیامت میں نیکیوں کے پلڑے میں وزن دار ہوگا۔ جیسا کہ منقول ہے، افضل الاعمال احمزها، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ لہذا کن ذہن طالب علم پر زحمت زیادہ ہوتی ہے، اس پر غصہ بھی آتا ہے کہ یہ سمجھتا نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی صبر کے ساتھ دین پڑھاتا چلا جائے اور ثواب اکٹھا کرتا چلا جائے تو کیا بات ہے۔ امیر اہل سنت کی کمال دینی سوچ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میرا یہ ذہن ہے کہ کوئی کیسا ہی کند ذہن ہو اسے مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ سے فارغ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا، شاید اس کا خاندان بھی ڈوب جائے گا۔ اس کے خاندان والوں کو بھی نفرت ہو جائے گی کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھانا چاہتے تھے، رسول اللہ کی حدیث سکھانا چاہتے تھے، بڑے ارمان سے بھیجا لیکن اسے فارغ کر دیا۔ اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو بڑا اسٹیٹس اور معیار دیا ہے، کوئی اس طرح 2000 اساتذہ کو جمع کر کے دکھائے۔ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، الحمدللہ غوث پاک کی غلامی کی مہر ہے۔ بہرحال طالب علم کند ذہن ہو اسے نظر انداز یعنی اگنور نہیں کرنا چاہیے، حتی المقدور اس پر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ پڑھ جائے گا۔ یہ نہیں بھی پڑھ پائے گا تو اس کی اولاد آگے پڑھ جائے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
استاد کا مقصود امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، استاذ شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ استاد کا یہ مقصود ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کاش دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اگر آج حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دینی طلبہ کرام کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا سلوک کریں تو اچھے علمی و عملی طور پر مضبوط علماء کی کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فتویٰ نویسی کی بادشاہت۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام رحمت اللہ علیہم بھی آپ کے لاجواب فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہیں جن کو وہاں یعنی بغداد پر علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران جب آپ کے فتاوی علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو آپ کے جواب پر حیرت زدہ رہ جاتے۔ مشکل مسئلے کا آسان جواب۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پر کوئی اور شخص نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر کے حل پوچھا گیا کہ اب وہ شخص کیا کرے اور کون سی ایسی عبادت کرے کہ اس کی بیوی طلاقوں سے بچ جائے اور قسم بھی نہ توڑنی پڑے، سبحان اللہ، میرے مرشد غوث پاک نے پل بھر میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ کو خالی کروا کر اکیلا طواف کرے، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے اس جواب سے علماء حیران رہ گئے۔ واقعی طواف ہی ایک ایسی منفرد عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک مقام پر ادا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اکیلا بندہ طواف کرے تو روئے زمین میں اور کہیں طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ کے تمہیں پر ہیں کھلے اسرار یا غوث، ہیں پیر پیراں غوث پاک، ہیں میر میراں غوث پاک، محبوب سبحاں غوث پاک، ولیوں کے سلطان غوث پاک، محبوب یزداں غوث پاک، سلطان ذیشاں غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، دو درد کا درماں غوث پاک، فرماؤ احسان غوث پاک، راحت کا سامان غوث پاک، بلواؤ جانا غوث پاک، بن جاؤں مہمان غوث پاک، جس وقت چلے جاں غوث پاک، یا پیر ہو احسان غوث پاک، پورا ہو جانا غوث پاک، دیدار کا ارماں غوث پاک، ہو جائے میری جان غوث پاک، بس آپ پہ قرباں غوث پاک، ٹل جائے شیطان
غوث پاک بچ جائے ایمان غوث پاک اف حشر کا میدان غوث پاک لو زیر داماں غوث پاک ہو میری جانا غوث پاک بخشش کا سامان غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.